گا اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات دیکھ کے بتانا کہاں روشنی اور کہاں بے رونقی. نجات مانگے گی امت جلدی تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور مجھے بتاؤ نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے. جو نہیں بولا وہ نہیں اٹھاتا. ادھر کے دیکھتے ہیں، مجھے دیکھنا، مر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ دور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دے. رجز بیان کی میرے مولا نے. عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا، میدان حرب و ضرب میں جنگ لڑنے سے پہلے جو بھی جنگجو میدان میں جاتا تھا وہ رجز اپنا تعارف کرواتا تھا، میں کون ہوں، میرا باپ کون، میرا دادا کون، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے. اب خطیب نقی صاحب مصرع دیکھیے، جملہ دیکھیے گا میرے محترم سامعین گرامی، ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب اذا، یہ کراچی ہے، یہ اہل زبان لوگوں کا مجمع ہے. میرے پاس خدا کی قسم پورے پاکستان میں ممبر نہیں. اگر میری یہ بات یہاں پہ ضائع ہو گئی پھر کہہ رہا ہوں میں خوشامد نہیں کر رہا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے مسکرا کے فرمایا تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو لیکن مجھ سے سنو میں کون. خدا جاگنا جاگنا جاگنا. تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، معصوم ابھی موبائل چھٹ کر مار، لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس. گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ. ارے گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ. اتنی نئی نظم خدا کی قسم کی ابھی تک کاپی پر بھی نہیں اتری. یہ موبائل پہ سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں. میرے مولا کرم فرمائیں گے. میں پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جا سکتا ہے. علموں والا بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا، ویسے سنا جاتا ہے جیسے ڈیزرو کرے. عزت حسین کی قسم مجھے نہ دیکھنا، ان ہاتھوں کو دیکھنا، فیصلہ خود کرنا، صرف منظر ذہن میں بنانا کہ 10 لاکھ سے میرے مولا عباس کلام کر رہے ہیں. بات شروع کر رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. فرمایا سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا، کربلا میں آ کے حسین نے ایمرجنسی میں دیکھ کے مجھے سالار نہیں بنایا. عالم زر سے کسی فوج کا. میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی ضائع ہوئی نبی صاحب میرے پاس عباس بھیا ممبر نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا مجھے نہیں پہچانو، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس. سمٹ کے پڑھتا ہوں لیکن معصوم آزمی نے مجھے تپا آج ڈھیر دیا. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے
मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूं। फरमाया मुझे खुदाया 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 हर वो बंदा बोले जो मांगता है मेरे मौला के अलम से। मैं तो कह रहा हूं जो नहीं मांगता, ये जिसे कोई परेशानी है वो जाके रेस्ट करे, बाहर हवा खाए, लेकिन ये बंदे हाथों की लाज रखे। फरमाया मुझे पहचानो, मेरा नाम है अब्बास। ये आम बात नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूं। आरजू है तो कोई हरफ दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन फरमाया मूसा भी उसी के खजाने का मोती, आदम भी उसी के खजाने का मोती, नूह भी उसी के खजाने। अब्बास फरमाते हैं उस जात के खजाने में कमी जो कोई नहीं। फरमाते हैं कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन इस लेकिन में सारा एक्सपेंस है। अल्लाह करे मैं उस एक्सपेंस समझा सकूं। फरमाते हैं कोई मूसा कोई भैया मुझे देख हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद। अब्बास ने फरमाया उसके खजाने में कमी नहीं, लेकिन बद वक्त तुमने मुझे जो नहीं पहचाना, जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन मुझे पहचानो। कुल ईमान इमाम अज़ली ने मांगा, मैं अकेला हूं जिसे रब से अली। बीच मजमे से आवाज आ गई, बता तो सही तू कौन है जिसे एक अली ने जिसने कुछ नहीं मांगा उसने तुझे मांगा, कैसे कैसे? अब्बास फरमाते हैं पूछा है तो सुन। ये जाहिरन मेरे दुनिया में आने से पहले के लम्हात थे। अब हालत, उसने पूछा कि मांगा, अल्लाह करे मैं बातें कम और शेर पे शेर में निछावर कर रहा हूं, कैसे मांगा? अब्बास फरमाते हैं कलेजा बर्दाश्त करे तो सुन। तूने पूछा है ना कैसे मांगा, आ मैं तुझे बताऊं। अल गरज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा। मैं कराची में ही खड़ा हूं, कोई और जगह है, आप खोलिए बस जी। कराची है ना, अल्लाह की कसम। अल गरज अल गरज बहरे। अब्बास फरमाते सुन मुझे मांगा कैसे गया। फरमाते मेरे बाबा अली अपने घर के सहन में आए, फिर ज़ेरे आसमान मेरे बाबा खड़े हो गए। अजो मिसरा अल गरज बहरे मनाजात उठे दस्ते खुदा। अब रुक नहीं रहा, अब चलता जा रहा हूं। अब छठे मिसरे में फैसला करेंगे, आपको भी तकलीफ में नहीं डालते। कैसे मांगा सुन। फरमाते अल गरज बहरे मनाजात उठे दस्ते खुदा, फिर सज गई बोलते कुरान के होठों पे दुआ। अब्बास फरमाते रुख तारीख उखुवत पे चढ़ा रंग वफा। अब्बास फरमाते बैते मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा, बैते मौलूद हरम। पहले जुबान मजमा इस जबान का वजन करे, मैं किस पाए की उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूं कराची में खड़े होके। अब्बास फरमाते बैते मौलूद हरम। मौलूद हरम कौन? मेरे मौला अली। बैते मौलूद हरम क्या? बादशाह का घर। अब्बास फरमाते मेरे बाबा ने अभी अपने हाथ बुलंद किए थे तो ऊपर से अल्लाह की आवाज आई, क्या मौलूद हरम देख कुदरत ने कहा, क्या? अल्लाह की आवाज आई, अली मेरा दिल बन गया है। आप गरूरे शबे तारीख जरा मौत भी हो, 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद भी हो। अंकल जी हाथ खोलने और मांगने, सिर्फ एक हाथ बुलंद करना है। मैं तो एक हाथ मांग रहा हूं, भले गदीर में मेरे नबी ने दोनों बुलंद कर दिए। अब्बास फरमाते हैं अफसोस इस बात का तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्या कहा? शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं? आप गूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं? नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं? अरे सोचते हो कि मेरे दर से क्या सुन रहे कराची? फरमाते सोचते हो कि मेरे दर से, जोड़िए भलो जोड़िए हाथ उठाना, सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, छूट गए क्या? मेरा बाबे हवाई का लकब भूल गया। फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम। मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम। मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम। मेरे दादा है वली। अपनी जो शान बयान की जाए तो निस्बत ऊपर से दी जाती है, बताया जाता है कि वे बड़े कौन थे। अब अली का खून क्या कह रहा है, बल्कि मैं जुमला तब्दील करता हूं जो मैंने,
یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں. کراچی انصاف کرے، میں نے کیا کہا تم نے سنا؟ میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام، میرے دو بھائی امام، جاگیے گا، اور بھتیجا ہے. جس دن سے شعر سن رہے ہیں جناب ابی الفضل العباس کو گواہ ٹھہرائیے گا. ان کی شان میں اگر اس سے بڑا مصرع اس پیرائے سے پہلے سنا ہو تو نہ بولنا، ورنہ ہر وہ بندہ میری نظر میں ہو جو پہلی بار سنے اس کے چہرے پہ کم از کم تبسم ضرور دکھے. میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام، میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. فرمایا نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام. فرمایا تم نے مجھے نہیں جو پہچانا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں. کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا. خدا کی قسم یہ تو داڑھی اتری ہے نا، یہ نہیں اتری تھی تو میری مخدومہ نے اتنا طرز فرما دیا تھا کہ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا. مصرع بہت بڑا پڑھ رہا ہوں، گھر جا کے دعا کرو گی اگر میں سمجھا سکا. علی کا بیٹا دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اب اسی دعوے پہ پوری دلیل ہے. فرماتے پوتا ہے امام، بھتیجا امام، بابا ہے امام، نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام. فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ لا ایک اور دعویٰ سنو. بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی. اب بات سنا رہے ہیں ہجر اسود. ہجر اسود میرے دعوے کی، ہجر اسود میرے دعوے کی. پھر 5 من چھوڑ دی اور ایک اور موڑ پہ آ گیا مضمون. اس ٹیلے سے نیچے ہوتے اور جا رہے خیام حسینی میں. کس کام کے لیے؟ ایک کام بتا رہا ہوں، اجازت لینے، لڑنے کی. کہاں؟ خیمے میں. سوچ کے بتاؤ وہ خیمہ کیا ہوگا جس میں حسین تشریف فرما. اس خیمے کی جانب عباس جا رہے ہیں. چھٹا مصرع، چھٹا مصرع. شعراء ذوی الاحترام جہاں جہاں میرے آقا کے چاہنے والے تشریف فرمائے، ہاتھوں کی مچھلیوں کو 13 رجب تک یہ مصرع بھول گیا میں نے مولا عباس کے حرم کی دہلیز پہ. عباس زبان کو مس ہی نہیں کیا. اب وہاں سے اترے، یہاں جا رہے ہیں. یہ جانا تو سمجھ گئے، ایک اور پیرائے سے آ جائے. مصرع اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر. پھر اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، دل و جان اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر. مصرع ہے سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر. یہ اتنی ساری چیزوں کی خاطر عباس جا رہے ہیں خیام حسینی میں. مصرع دوسرے زاویے سے آ گیا. سر میدان وغا نہیں آیا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. بت شکنی کی خاطر ہو کیا رہا ہے؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں معافی مانگ کے. مصرع میں کل سے بڑھا گیا. سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر کیا؟ شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی. چلے سنیے 6 مصرے اور سنیے. اپنے اندر سے کرتا ہوں بھی ختم کروں، لیکن اب دائیں بائیں دیکھوں تو میں رہ نہیں پاتا. 19 سے زیادہ سامعین گرامی وجوہات میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا کے بیان فرمائیں کہ غازی میں تجھے لڑنے کی اجازت اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا، اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا. یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اس میں سے ایک وجہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ دوں. اچھا مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اب میرے مولا حسین نے تمام باتیں کر کے فرمایا غازی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار. کراچی تیرے معیار کو سنا
शेर जर्रार कहाँ शाम के फर्रार, शाम के फर्रार कहाँ फितना हो फितना करो, अच्छा फितना हो फितना करो बुज़दिलो, फितना हो फितना करो बुज़दिलो अग़ियार कहाँ, और शाने खलफे हैदरे कर्रार, और शाने भैया मुझे तन्हा न कीजिएगा, भैया मुझे तन्हा न कीजिएगा, खुदा की कसम मैं खुद सातवें आसमान पे हूँ, फरमाते और शाने खलफे हैदरे कर्रार कहाँ। अब्बास फरमाते मौला ये तमाम बातें बजा, लेकिन मुझे बताए मुझे क्यों नहीं लड़ने दे रहे। भाई को गले से लगा के फरमाते अब्बास वजह है ना, ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की।